باب نمبر 7 باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم. کافر کا نظر ماننا اور جب وہ مسلمان ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا رویہ اپنائے گا. حدیث نمبر 4292. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى وزهير بن حرب واللفظ لزهير قالوا حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میں نے جاہلیت کے دور میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف بیٹھنے کی نظر مانی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو. تخریج تقدم. حدیث نمبر 4293. وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حفص بن غياث وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وقال حفص من بينهم عن عمر بهذا الحديث. أما أبو أسامة والثقفي ففي حديثهما اعتكاف ليلة، وأما في حديث شعبة فقال جعل عليه يوما يعتكفه، وليس في حديث حفص ذكر يوم ولا ليلة. امام صاحب اپنے 6 اساتذہ کی 4 سندوں سے مذکورہ روایت بیان کرتے ہیں. ان راویوں میں سے حفص اس حدیث کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بتاتے ہیں اور باقی راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب کرتے ہیں. ابو اسامہ اور ثقفی کی روایت میں رات کے اعتکاف کا تذکرہ ہے اور شعبہ کی حدیث میں ہے میں نے اپنے اوپر 1 دن کا اعتکاف لازم کیا تھا، اور حفص کی حدیث میں دن یا رات کسی کا ذکر نہیں ہے. تخریج. طریق ابی سعید الاشج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی الاعتکاف باب اذا نظر فی الجاہلیہ ان یعتکف ثم اسلم. حدیث نمبر 2043. انظر التحفہ برقم 7848. وطریق محمد بن المثنى تفرد به مسلم. انظر التحفہ برقم 8039. وطریق ابی بکر بن ابی شیبہ اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی الاعتکاف باب من لم يرى علیہ اذا اعتکف صوما. حدیث نمبر 3325. والترمذی فی جامعہ فی النذور والایمان باب ما جاء فی وفاء النذور. حدیث نمبر 1539. والنسائی فی المجتبى فی الایمان والنذور باب اذا نذر ثم اسلم قبل ان یفی. جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 21. وابن ماجہ فی سننہ فی الصیام باب فی اعتکاف یوم او لیلہ. حدیث نمبر 1772. وفی الکفارات باب الوفاء بالنذور. حدیث نمبر 2129. انظر التحفہ برقم 10550. وطریق محمد بن عمرو بن جبلة تفرد به مسلم. انظر التحفہ برقم 7916. فائدہ. نظر تو فی الجاہلیہ امام کرمانی کے نزدیک اس سے مراد جاہلیت کا دور یعنی بعثت نبوی سے پہلے کا زمانہ مراد ہے، اور جمہور شارحین کے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور کفر و شرک مراد ہے کہ جب کہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اوفی بنذرک، اپنی نظر پوری کر. آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کفر کی حالت میں مانی گئی نظر کے پورا کرنے کا حکم دیا. ائمہ میں اس مسئلہ میں اختلاف ہے، حالت کفر میں مانی ہوئی نظر کا پورا کرنا فرض ہے یا مستحب. طاووس، قتادہ، حسن بصری، امام شافعی، امام احمد، ابو ثور، اسحاق، ابن حزم، ابن جریر طبری اور بعض مالکیہ کے نزدیک اسلام لانے کے بعد حالت کفر کی جائز نظر پورا کرنا فرض ہے. اکثر علماء کے نزدیک کافر کی نظر درست نہیں ہے کیونکہ اس کا مقصد اللہ کی رضا جوئی اور خوشنودی نہیں ہے. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، کافر و مشرک بھی اللہ کا تقرب اور رضا چاہتے ہیں، بلکہ وہ تو بتوں کی عبادت بھی بزعم خواہش اللہ کے تقرب کے حصول کے لیے کرتے تھے. ما نعبدهم
إلا ليقربونا إلى الله زلفى. سورہ زمر آیت نمبر 3. امام مالک، ابو حنیفہ، ابراہیم نخعی، ثوری اور بعض شوافع کے نزدیک کافر پر اسلام لانے کے بعد اپنی نظر پوری کرنا لازم نہیں ہے، ہاں مستحب اور پسندیدہ ہے. امام شافعی اور امام احمد کا ایک قول یہی ہے. فتح الباری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 709. اعتکاف لیلہ یا اعتکاف یوم. شوافع نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے جس میں رات کے اعتکاف کا تذکرہ ہے، یہ استدلال کیا ہے کہ اعتکاف صرف رات کا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے کیونکہ روزہ دن کے وقت ہوتا ہے، اور دوسری حدیث میں دن کے اعتکاف کا تذکرہ ہے. اس سے احناف نے یہ استدلال کیا ہے کہ رات میں دن شامل ہے اور دن میں رات داخل ہے، اس لیے اس سے مراد صرف رات یا صرف دن نہیں ہے، دن رات دونوں ہی مراد ہیں، اس لیے اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے. حدیث نمبر 4294. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب حدثنا جرير بن حازم أن أيوب حدثه أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف فقال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى؟ قال اذهب فاعتكف يوما. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخمس فلما اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس سمع عمر بن الخطاب أصواتهم يقولون اعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ فقالوا اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس. فقال عمر يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية فخل سبيلها. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام جعرانہ پر سوال کیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے تھے. کہا اللہ کے رسول میں نے جاہلیت کے دور میں مسجد حرام میں ایک دن کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی، تو آپ کا کیا خیال اور رائے ہے؟ آپ نے فرمایا جاؤ ایک دن کا اعتکاف کرو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یعنی عمر رضی اللہ عنہ کو خمس سے ایک لونڈی دی تھی، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یعنی بنو حوازن کے قیدیوں کو آزاد کر دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی آوازوں کو سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آزاد کر دیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو آزاد کر دیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے عبداللہ اس لونڈی کے پاس جاؤ اور اس کو آزاد کر دو. تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی فرض الخمس باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعطی المؤلفۃ قلوبهم وغیرهم من الخمس ونحوه. حدیث نمبر 3144. والمغازی باب قول اللہ تعالی ویوم حنین اذا جبتکم کثرتکم الى قوله غفور الرحیم. حدیث نمبر 4320. والنسائی فی المجتبى فی الایمان والنذور باب اذا نظر ثم اسلم قبل ان یفی. جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 21-22. انظر التحفہ برقم 7521. فائدہ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حوازن سے جنگ حنین شوال سنہ 8 ہجری میں لڑی. شکست کھانے کے بعد دشمن تتر بتر ہو گیا. ایک گروہ نے طائف کا رخ کیا، دوسرا گروہ اوتاس کی طرف چلا گیا اور تیسرا گروہ نخلا کی طرف بھاگ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے بیوی بچوں کو جن کی تعداد 6000 تھی قیدی بنا لیا. مویشیوں میں 24000 اونٹ اور 40000 سے زائد بکریاں قبضہ میں لے لی اور 4000 اقیہ چاندی ہاتھ لگی. ان تمام اشیاء کو جعرانہ مقام میں جمع کیا گیا اور آپ نے طائف کا رخ کیا کیونکہ دشمن کا بڑا گروہ ادھر ہی گیا تھا. لیکن کچھ عرصہ محاصرہ کرنے کے بعد آپ واپس آ گئے اور جعرانہ میں آپ نے بنو حوازن کا رشتہ داری کی وجہ سے کیونکہ دائی حلیمہ اس قوم کے ایک خاندان سے تعلق رکھتی تھیں 2 ہفتہ سے زائد انتظار کیا کہ وہ مسلمان ہو جائیں اور اپنا مال و دولت اور قیدی واپس لے جائیں. لیکن جب وہ اس انتظار کے عرصہ میں نہ آئے تو آپ نے مال اور قیدی مسلمانوں میں تقسیم فرما دیے. غنیمت کی تقسیم کے بعد بنو حوازن کا وفد مسلمان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انتہائی مؤثر انداز میں اپنے قیدی اور مال واپس لینے کی درخواست کی. آپ نے فرمایا غنیمت کی تقسیم کے بعد قیدی اور مال دونوں کی واپسی ممکن نہیں ہے، ایک چیز لے لو. انہوں نے قیدیوں کی
کی واپسی کی خواہش کی تو آپ نے تمام صحابہ کو جمع کر کے اس سلسلہ میں خطبہ ارشاد فرمایا، جس کے نتیجہ میں لوگ قیدی چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے تو آپ نے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو غنیمت کے خمس سے 2 لونڈیاں دی تھی۔ انہوں نے ایک اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دے دی اور دوسری اپنے پاس رکھی۔ جب آپ نے قیدیوں کی آزادی کا اعلان فرمایا تو دونوں باپ بیٹا نے اپنی اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ تفصیل کے لیے سنیے الرحیق المختوم، حدیث نمبر 4295۔ وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف يوم، ثم ذكر بمعنى حديث جرير بن حازم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین سے لوٹے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی نظر کے بارے میں سوال کیا جو انہوں نے جاہلیت کے دور میں مانی تھی، یعنی ایک دن کا اعتکاف۔ آگے مذکورہ بالا روایت ہے۔ تخریج تقدم تخریجہ فی الحدیث السابق برقم 4294، حدیث نمبر 4296۔ وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع قال: ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، فقال: لم يعتمر منها. قال: وكان عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية، ثم ذكر نحو حديث جرير بن حازم ومعمر عن أيوب۔ حضرت نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جعرانہ سے عمرہ کرنے کا تذکرہ کیا گیا تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے عمرہ نہیں کیا، اور بتایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جاہلیت کے زمانہ میں ایک رات کے اعتکاف کی نظر مانی تھی۔ آگے مذکورہ بالا روایت ہے۔ تقدم تخریجہ برقم 4294۔ فائدہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ سے عمرہ علی الاعلان نہیں کیا تھا، بلکہ رات کو جعرانہ سے عمرہ کے لیے چلے اور راتوں رات عمرہ کر کے واپس جعرانہ پہنچ گئے، اس لیے بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس عمرے کا پتہ نہ چل سکا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی انہی میں داخل ہیں، اس لیے انہوں نے اس کا انکار کیا۔ حدیث نمبر 4297۔ وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا حجاج بن المنهال حدثنا حماد عن أيوب وحدثنا يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق كلاهما عن نافع عن ابن عمر بهذا الحديث في النذر، وفي حديثهما جميعا اعتكاف يوم۔ امام صاحب اپنے 2 اساتذہ کی سندوں سے نافع سے ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی قدر کے بارے میں حدیث بیان کرتے ہیں، اور دونوں کے حدیث میں دن کے اعتکاف کا ذکر ہے۔ تخریج تفرد بہ مسلم منظر التحفہ برقم 8411۔